سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے اور عجیب سی جو ہے وہ دقت بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے چیف منسٹر ہمت کارڈ پروجیکٹ کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف جناب پہلے فیز میں اسپیشل افراد کو 3 سال کے لیے ماہانہ وظائف دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اسپیشل افراد کے لیے وظیفہ 6,000 سے بڑھا کر 7,000 روپے کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے تقریباً 30,000 اسپیشل افراد کو 3 سال تک ماہانہ 7,000 روپے جو ہے وہ وظیفہ ملتا رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو یہ ہمت کارڈ لانچ کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو بھی ہمارے اسپیشل لوگ ہیں وہ صرف 30,000 تو ہیں نہیں، اتنی لاکھوں کی تعداد میں، جہاں کروڑوں کا جو ہے تعداد میں صرف لاہور شہر کی جو آبادی ہے، وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ظاہر ہے کہ اسپیشل افراد ہیں ہمارے، وہاں صرف 30,000 وظائف کی کیا حیثیت ہے؟ کیا جو ہے وہ یہ ہمت کارڈ کہاں تک پہنچے گا؟ یہ ہمت کس کو ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، کس کی ہمت جائے گی؟ اور 7,000 روپے میں آج کے مشکل اور جو ہے وہ اس مہنگائی کے دور میں کیا بنتا ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی جو ہے وہ اب یہ دیکھ لیں کہ اس معاملے میں وہ کیا کر رہی ہیں اور کس طرح سے کر رہی ہیں۔ بہرحال جی، اس کے علاوہ جی انہوں نے ایک نمبر بھی دے دیا ہے کہ ویل چیئر کے لیے جو اسپیشل افراد رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس وزیر اعلیٰ آفس کی ہیلپ لائن نمبر ہے جی 02345 023450800، یہ ہے ہیلپ لائن، اور اس پر آپ جو ہے ویل چیئر کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ہیلپ لائن کو اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا، اس پہ ویل چیئر ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن میں نے آپ کو اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ آفس کا جو ہے وہ نمبر ہے جہاں پر آپ ویل چیئر کے لیے جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں اسپیشل افراد۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ یہ ماہانہ وظائف کیسے ملیں گے، یہ کیا ہے ہمت کارڈ، اس حوالے سے جو ہے نا، پہلے آپ کو پتا ہے صحت کارڈ لانچ ہوا تھا، اب ہمت کارڈ آ گیا ہے، اب لوگوں کی ہمت ہی جواب دے گئی ہے، اس کے بعد ہمت کارڈ آیا ہے، لیکن یہ ہمت کارڈ صرف اسپیشل لوگوں کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو پہلے یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں شیخ جعفر صاحب کی، اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں، اس پر ان سے بات کرتے ہیں۔ جو ہیلپ لائن نمبر میں نے آپ کو اس رپورٹ کے چلنے سے پہلے بتایا ہے، دوبارہ آپ کے لیے جو ہے وہ بتا دیتی ہوں، 023450800۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ نمبر ہے جس پہ جو اسپیشل افراد ہیں وہ ویل چیئر کے لیے اور 14 قسم کے معاون آلات جو ہیں، جو چلنے میں مدد کرتے ہیں، بیٹھنے میں، اس طریقے سے جو آپ کے مددگار ہوتے ہیں آلات، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ یہ اسپیشل افراد کے لیے تاکہ ان کی زندگی کو سہل بنایا جا سکے، آسان بنایا جا سکتے۔ سڑک پہ پڑے ہوئے وہ لوگ جن کے پاس جو ہے وہ ایسے آلات موجود نہیں ہیں اور وہ بمشکل جو ہے وہ چل پھر پاتے ہیں، یا ان کے ہاتھ نہیں ہیں یا پاؤں نہیں ہیں اور ان کو چلنے اور جو ہے وہ ہاتھوں سے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے آلات ہوتے ہیں جو ان کے معاون ہوتے ہیں۔ تو ایسے آلات بھی آپ کو جو ہے وہ اس نمبر پہ کال کرنے سے مل جائیں گے۔ اب ملیں گے یا نہیں ملیں گے اس کی میری کوئی شیورٹی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ نمبر ہے 023450800۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کہہ رہے ہو جی ہمیں تو نہیں ملے، آپ نے بتایا تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب آگے آپ کی قسمت ہے۔ بہرحال جی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں یہاں پر شیخ جعفر صاحب، اور ہمارے ڈپٹی بیورو چیف بھی ہیں، ساتھ ہمیں رپورٹ بھی کرتے ہیں، تمام تر چیزوں پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے، ایجوکیشن بھی دیکھتے ہیں اور بھی چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ذرا مجھے بتائیے گا یہ کیا ہے ہمت کارڈ، اور یہ کیسے ذہن میں آیا کہ یہ لانچ ہونا چاہیے، اور صرف 7,000 روپے کی خطیر رقم سے جو ہے وہ کیا اسپیشل لوگ اپنے لیے، ان کے لیے کافی ہوگا؟ پہلے تو 6,000 تھی یہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ اصل میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ حکومتیں، جو بھی حکومت آتی ہے وہ حکومت سب سے پہلے ایسے کام کرتی ہے جس کے اندر اس کی شو بازی سامنے شامل ہے۔ ہاں، شو بازی ہے اور کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی کام شروع ہو بھی جاتا ہے تو وہ ان لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پاتا کہ جو اس کے لیے ڈیزرونگ ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہر حکومت اپنے سیاسی ورکروں کو، اپنے سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب آپ مطلب ایک مذاق آپ دیکھیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں جی بہت اچھا انسینٹیو ہے کہ اگر نہ ملنے سے کچھ تو ملنا بہتر ہے، کہ آپ 6,000 نہیں 7,500 آپ نے کر دی۔ ٹھیک ہے۔ او بھائی مجھے یہ بتائیں، جو 3,38,634 محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب کے پاس بندے رجسٹرڈ ہیں، جو کہ آپ خود اعداد و شمار دے رہے ہیں، او بھائی اس میں 30,000 کی کیا ویلیو ہے؟ کیا ویلیو ہے؟ آپ مطلب کیا یہ مذاق ہے کہ ایک 30,000 بندے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی ہوگا کہ جو حقدار ہوگا وہ رہ جائے گا؟ جس کی سلام دعا ہوگی طریقہ کار سے وہ اپنے سورسز لڑا کے لے لے گا۔ آپ ایک ہیلپ لائن نمبر ایشو کر رہے ہیں،
اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسپیشل لوگ صرف جو ہے وہ آپ کے لاہور شہر کی آپ بات کر لیں, آپ پورے پاکستان کے لیے یہ اسکیم لانچ کر رہے ہو جہاں کروڑوں کی آبادی والا ملک ہے, وہاں 30,000 کہ یہ خالی پنجاب کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے, لیکن پنجاب میں خالی لاہور کی آبادی ہی کروڑوں میں ہے. تو پھر یہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو لے کے چلیں گے؟ اور کوئی ہر گھر میں خدا نہ خاصا کسی نہ کسی شخص کے کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, کسی کو ویل چیئر چاہیے, کسی کو چلنے کے لیے اسٹک چاہیے, کہ کوئی اور مسائل ہے. سڑکوں پہ جو ہے وہ اتنے ہمارے بیچارے مجبور لوگ جو ہے پڑے ہیں جن کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ کیا بانٹ رہی ہے. وزیر اعلیٰ نے کوئی ہمت کارڈ بھی لانچ کر دیا ہے. اصل میں نا میڈم بات یہ ہے کہ اب بھی ریسنٹلی جیسے سی ایم نے حلف لیا اس کے بعد بہت سے ایسے پیرانوٹ پہ ورک آؤٹ شروع کیا, کیونکہ ایک اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے, عوام کو سہولیات دینی چاہیے, کیونکہ بڑی دیر سے عوام پس رہی ہے. اور خاص طور پہ ہمارے یہ جو اسپیشل افراد ہیں, جو ہمارے اسپیشل افراد ہیں, یہ تو ہمارے ملک میں اتنے کو لاچار ہیں کہ ایک عام بندہ جو بالکل نارمل ہے اس کو نہیں مطلب سہولیات ملتی, اس کو دھکے پڑتے ہیں, تو یہ تو بےچارے پھر معذور ہیں. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو ایسے لوگوں کو تو حکومت کی طرف سے پیسٹ صابن تک جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے, ان کے لیے ٹرانسپورٹس کی گاڑیوں میں وہاں پہ باقاعدہ ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں, ان کے لیے ان کو پرائورٹی پہ بٹھایا جاتا ہے. ایسے کام کریں جس سے ہم سمجھ سکیں کہ آپ واقعی اسپیشل افراد کے ساتھ باہر زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ دبئی ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے. میں نے وہاں پہ ٹرین میں سفر کیا ہوا ہے, آپ یقین کریں میں بچہ گود میں لے کے, اپنا چھوٹا تھا میرا بیٹا, میں گود میں لے کے جب اس ٹرین میں سفر کے لیے جو کھڑی ہوئی ہوں تو وہاں پہ سیٹیں کم ہوتی ہیں, تو وہاں کوئی انگریز خاتون جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی, وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا پلیز سٹ ڈاؤن, سٹ ہیئر. میں نے کہا نہیں پلیز آئی ایم کمفرٹیبل ہیئر. اس نے کہا نو 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 یو ہیو اے چائلڈ پلیز سٹ ہیئر. میں وہاں جا کے جو ہے وہ بیٹھی ہوں, آپ یقین کریں ان کا یہ جذبہ ہے. ایک مطلب میں اس عورت کو نہیں جانتی, مجھے نہیں پتا اس کا مذہب کیا ہے, مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, لیکن اس نے دیکھا کہ اس کی گود میں بچہ ہے اور یہ کھڑی ہے تو یہ تکلیف میں آئے گی. حالانکہ میں ظاہر ہے کوئی ایسی بات تو نہیں تھی, لیکن بچہ کیونکہ چھوٹا تھا اور وہ میری گود میں تھا اور میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ سفر واقعی نہیں کر سکتی تھی, تو میڈم یہ اس نے مجھے ٹائم دیا, اس نے مجھے جگہ دی, وہ خود کھڑے ہو کے اس نے سفر کیا. یہ مطلب ہمارے یہاں یہ چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں؟ صرف کاغذوں تک ملتی ہیں, آپ کو ٹک ٹاکس پہ ملیں گی, آپ کو ٹی وی پہ ملیں گی, پروموشن پہ ملیں گی. آپ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اتنا اچھا کام ہے, اور حکومت کی ہم پرائورٹی کو, ہم ان کے جو اچھے کام ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے چینلز پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ دیکھیں سی ایم کا ویژن کیا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ اتنے اہم ایشو کے اوپر جس سے لوگ موٹیویٹ ہوں, اسپیشل لوگوں کو پتا لگے, وہ تو بےچارے ایسے اسپیشل ہے کئیوں کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ سی ایم نے کوئی چیز لانچ کر دی ہے. اب میں اس کے اوپر چیزوں کو سمجھنے کے لیے تاکہ میں ڈیفائن کروا سکوں اپنے پروگرام سے, آسان طریقے سے اسپیشل بچوں کو بتا سکوں, میں ایک ہفتے سے سیکٹری کے ساتھ لائن اپ ہوں, ان کو کال کرتا ہوں تو وہ کال نہیں ریسیو کرتے, واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہوں تو وہ نہیں کرتے. اور آج بھی میں نے 4 دفعہ سیکٹری سوشل ویلفیئر اقبال صاحب کو کال کی, انہوں نے فون نہیں اٹھایا. اس کے بعد اب میسج کا بھی وہ جواب دینا پسند نہیں کرتے. ڈی جی سوشل ویلفیئر ایک خاتون ہے, ان سے میری بات ہوئی, ان کو میں نے بتایا, ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ابھی خود نہیں اس کا پتا تو ہم کیا بات کریں. یعنی آپ نے ایک چیز لانچ کر دی, آپ نے میڈیا پہ چلا دیا, آپ نے میٹنگیں کر دی, آپ نے اپنے سٹاف کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا کہ انہوں نے آگے ڈیلیور کس طرح کرنا ہے. کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, نہ جانے کہاں سے چیزیں آتی ہیں, کہاں پہ چلی جاتی ہیں. آپ دیکھیں پیٹرول کو 4 روپے سستا کر کے عوام کو جو لالی پاپ دیا ہے, پبلک ٹرانسپورٹ میں کرائے کم ہوئے؟ کوئی نہیں ہوئے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہے. اب یہ نیا ہمت کارڈ جو ہے وہ لانچ کر دیا, صرف 30,000 جو ہے, بھائی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, کیا کریں, صرف اپنی تصویر لگانی ہے, صرف پروموشن کرنی ہے, مطلب اپنا جھنڈا لگانا ہے ہر جگہ پہ. پرابلم یہ ہے کہ جھنڈا لگنا چاہیے, تو یہ جھنڈا جو ہے وہ آپ کی گاڑی پر جو پاکستان کا لگا ہوا ہے, پاکستان سے آپ کی شناخت ہے, پاکستان کا جھنڈا لگائیں نا ہر جگہ پہ, اپنی تصویروں والے جھنڈے نہ لگائیں. آپ دیکھیں آٹے کی بوریوں پر ان کے ابو جان کی تصویر ہے, آپ جو دیکھ لیں ہیلتھ جو سیٹ اپ انہوں نے بنایا اس پہ ان کی اپنی تصویر ہے, کہیں ان کے جو ہے وہ چچا جان کی تصویر ہے, کہیں ان کے بھائی جان کی تصویر ہے, کہیں ان کے رشتہ داروں کی تصویر ہے. مطلب اچھا میڈم کوئی بات نہیں, کریں دیکھیں کریں, لیکن جنرلی لوگوں کو سہولیات تو دینا, سہولیات دے رہے ہیں, اب آپ دیکھیں دے رہے ہیں, وہاں پہ اس کو گرین کر دیا, اس پر اپنی تصویریں لگا دی. کیا یار میڈم یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں دیکھیں میں حکومت کے جو اچھے کام اس پہ اپریشیٹ کروں گا, خاص طور پہ ان کے کچھ وزراء کام کرنے میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں, وہ چاہتے ہیں ہم کام کریں, اچھے لوگ ہیں. اب اسی ڈپارٹمنٹ کے منسٹر سہیل شوکت بٹ جو کہ مطلب ہے کہ میں نے دیکھا ہے ان کو کہ انہوں نے پچھلے دنوں بھی بچوں کو, اسپیشل بچوں کو میچ دکھانے لے کے گئے, اسپیشل بچوں کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ انٹرٹین ان کو کیا, بہت زیادہ انجوائے کی بھی کروایا ان کو.
اب وہ ان کی طرف سے تو بہت اچھے اقدامات ہو رہے ہیں. ایون کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس جو رجسٹریشن ہے, ہمیں آئیڈیا ہے کہ وہ لاکھوں سے زیادہ تعداد یا لاکھوں کے قریب جو ہے وہ نان رجسٹرڈ ہیں, وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں. اس کے لیے انہوں نے کمپین چلائی اور باقاعدہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈیسک بنا اور تمام لوگوں کو 31 تک موٹیویٹ کیا گیا کہ آپ اپنی آ کے رجسٹریشن کرائیں, جو اسپیشل بندے ہیں ان کی ہم رجسٹریشن کریں, ان کے سرٹیفکیٹ بنائیں تاکہ آئی ٹی کارڈ کے اوپر ان کا نشان آ سکے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. خدارا آپ کے منسٹر تو کر رہے ہیں کچھ, آپ کے ساتھ آپ کو ریکارڈ بھی بنا کے دے رہے ہیں, لیکن اگر آپ اربوں روپے کی سڑکوں کے بجٹ چلا دیتے ہیں, آپ اربوں روپے کی ریلویشن جو ہاسپٹلز کی کرتے ہیں, وہ بھائی آپ ہاسپٹل کی بلڈنگوں کو بڑھا کے آپ لوگوں کو سہولیات دیں, آپ اسپیشل افراد کے لیے وہاں پہ ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنائیں. آپ نے کہتے جو سوشل منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, سوری منسٹر آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس جانا اور ان کے لیے ایک اسپیشل بندے کے لیے وہاں پہ اپنا علاج کرانا بڑا مشکل ہو چکا ہوا ہے. خدارا گراؤنڈ ریئلٹی پہ جا کے آپ چیزوں کو دیکھیں, صرف لفظوں کی باتوں تک کسی کو سہولیات دینا, یہ چیزیں دیکھیں ہم معاشرے میں کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں. پاکستان چائنا کی مدد لے کے چاند پر جا پہنچا ہے, تو خدا کے لیے جو چاند پہ اگر آپ کا ملک چلا گیا ہے تو اتنا تو احساس کر لیں کہ جو عوام یہاں پہ بیٹھی ہے وہ بے وقوف تھوڑی ہے. وہ آپ کے جو ہے وہ یہ چھوٹے لولو پوپو دے کے جو ہے وہ عوام کو آپ نے ریلیکس کیا ہوا ہے. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. سی ایم صاحبہ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کوئی چیز لانچ کر رہی ہیں تو آپ کے جو ارد گرد کے افسران بالا ہیں جن کو آپ نے سیٹوں سے نوازا ہوا ہے, جن کا کام انہیں تو پتا ہو کہ پہلے یہ ہے کیا. جب ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا یہ کیا ہے, تو پھر یہ کس کو پتا ہے؟ ہم کس سے جا کے پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ ہمت کارڈ جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے, یہ ہمت کارڈ کدھر ہے, اس میں کتنے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے, یہ کتنے لوگوں کو دیا جا رہا ہے, کچھ پتا نہیں ہے. آپ آتی ہیں ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں, اس میں تھوڑی سی بات کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور ہم تک یہ بات پہنچ جاتی ہے. تو میڈیا کو صحیح طریقے سے آگاہی کس نے دینی ہے؟ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, بڑی اہم چیز ہے کہ آپ اگلے مرحلے میں آپ جو ہے وہ اکوپمنٹس دینے جا رہے ہیں جو اسپیشل لوگوں کے لیے استعمال کے لیے ہوتے ہیں. ہمیں کو پتا لگے, ہم لوگوں کو بتا سکیں گے جی کہ اس کا یہ طریقہ کار ہے, اس کی کوالٹی کس طرح ہوگی. پروگرام کرنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ, اپنا حق میں جو ہے وہ ہمارے سے جو ہے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور اسپیشل افراد کا تو یہ حال ہے کہ وہ ہر 3-2 مہینے بعد جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں نابینا افراد, ان کے تو معاملہ تو حل نہیں ہو پا رہے. ایک چیز ختم کر دیں, میں اس چیز سے بہت تنگ ہوں. ایک چیز ختم کر دیں, یہ جو میڈیا میں بڑے اور چھوٹے چینل کے تقاضے ہیں نا, یہ ختم ہونے چاہیے. میڈیا ہے, خبر کا ذریعہ ہر چینل ہے. کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا چینل یا بڑا رپورٹر یا چھوٹا اینکر یا بڑا اینکر نہیں ہے. سب صحافی اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. چھوٹے چینلز پہ کام کرنے والے بھی لوگ جو ہے وہ انتہائی پڑھے لکھے اور ڈیسنٹ اور اچھے لوگوں, اچھی فیملی سے آ کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات نہیں ہے. یا تو آپ رسائی تو دیتے نہیں ہیں, 25 40 سال سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اینکرز اپنی سیٹوں سے تو اٹھتے نہیں ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے جو جس پینل پر یا جس چینل پر بیٹھ کے بات کر رہا ہے وہ اپنی رسائی کی حد تک بات کر رہا ہے نا. تو آپ کے چینلز کی جو آپ کی یہ سیاستدان جو اس چیز کو, آپ کون سے چینل سے ہیں جی, آپ کا کون سا چینل ہے؟ چینل کی بات نہیں ہے. میڈیا جو ہے, جو نیوز چینل ہے جس کو 10 12 15 سال یہاں پر کام کرتے ہوئے ہو گئے, اس کی ایک ورتھ ہوتی ہے, ایک ویلیو ہوتی ہے. آپ اس کو جو ہے, آپ کا کام ہے کہ آپ بتائیں, اگر کوئی رپورٹر آپ سے رابطہ کر رہا ہے تو آپ اس کو صحیح انفارمیشن پہنچائیں, نہیں تو پھر آپ کی وائس پھر ہم اگر پروگرام میں چلا دیں گے پھر یہ چیز وائرل ہو جائے گی. بہت بڑی بات کی ہے آپ نے, اور ہمیشہ سی ایم صاحبہ کہتی ہیں, اور خاص طور پہ جو پھر آپ کہیں گے کہ چھوٹے چینل نے شور مچا دیا. ان کی جو خاص منسٹر عظمیٰ بخاری صاحب ہیں, وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ یار کبھی اچھی بات بھی کر لیا کرو, ہر وقت بغض میں نہ رہا کرو. تو ہم تو چاہتے ہیں, آج بھی ہم چاہ رہے ہیں, اور ہماری ہر دفعہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم حکومتی بندوں کو جو ہے وہ سامنے لائیں, ان کو پوچھیں, ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے. ہم تو کہتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں آ کے بیٹھے, ہم تو سپیس دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے 6 اقدامات کے بارے میں بتائیں. اگر چلیں جی بہت بڑے بڑے اینکر جو ہیں وہ آپ کے خلاف خبریں لگا رہے ہیں, تو آپ دوسرے جو اینکرز ہیں ان کو تو بتائیں. آپ تو کسی کو بتانا مناسب ہی نہیں سمجھتے. آپ کو تو چھوٹا بڑا یہاں پر, جب ہمارے اسلام میں چھوٹا بڑا مقام جو ہے وہ کسی کا نہیں ہے, سب برابر ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ سب جھوٹ ہے. پھر یہ ہم نے جھوٹ کے جو ہے وہ تقاضے پورے کرنے ہیں کہ ہم چھوٹا بڑا جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے بنایا ہوا ہے, یہ بندہ چھوٹا ہے یہ بندہ بڑا ہے. کوئی بندہ انسانیت کے ناطے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, سب برابر ہے. اگر دیکھا جائے تو جو عہدے آپ کو نوازے گئے ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پاکستان کے لیے نوازے گئے ہیں, پاکستان میں بسنے والی عوام کو سرو کرنے کے لیے نوازے گئے ہیں. آپ کے ابو جان کی جاگیر نہیں ہے پاکستان.
किसी के भी अब्बू की जागीर नहीं है पाकिस्तान, इवन हम भी इस पर जो है वो कब्जा नहीं कर सकते। तो फिर जब हम सर्व करने के लिए आए हैं, हम अपनी बात करने के लिए आए हैं, तो आप अपना मौकफ दे। सेक्रेटरी साहब को नहीं पता, अफसरान को नहीं पता हिम्मत कार्ड क्या है, भाई जाके पूछना किधर है हिम्मत कार्ड क्या है, दूसरे चैनल का दरवाजा खटखटाएं जाके, जी आप बता दें जी हिम्मत कार्ड क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक और चीज आपके साथ डिस्कस करता चलूं कि मैं मतलब है कि कुछ अफराद के मैंने ना जब ये पता लगा कैंपेन चली, मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा ना कि मिनिस्टर साहब इसमें बड़े इंटरेस्टेड थे और वो चाहते थे कि मैक्सिमम वर्क करूं, लेकिन उस वर्क के लिए उनको ब्यूरोक्रेसी की भी जरूरत है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमेशा से रूटीन से अपने तरीके से चलती है। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं कुछ लोगों को रजिस्टर्ड करवाया क्योंकि मुझे पता था कि क्या तरीकाकार है, उनको मैंने भेजा अपने इलाके से। अब आप मुझे कुछ बताएं ना कि जी कि ये 30,000 बंदों में उनको मैं कैसे कहूंगा जी कि आपको मैंने भेज के रजिस्टर कराया और आपका होगा, किस तरीके से, क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि वो 30,000 बंदे कौन होंगे जिनको सिलेक्ट किया जाएगा? वो 30,000 बंदे वही सीएम ऑफिस में काम करने वाले लोगों के रिश्तेदार होंगे, वहीं पर जो है वो जानने वाले या उनके आगे से जानने वाले या उन तक रसाई हासिल करने वाले जो है वो लोग होंगे। मैं बता देती हूँ आपको और कौन होंगे। अच्छा, अभी इन्होंने जब यहाँ राशन नहीं घर घर पहुंचता तो आप व्हील चेयर और जो है वो ये हालात की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब। अच्छा, दूसरा इन्होंने फिर एक पीछे सब्जेक्टली जब ये प्रोग्राम शुरू हुए सीएम साहब के बाद, और इनका था कि रियासत होगी माँ जैसी, और ये मतलब बड़ा अच्छा लगा उनके मुंह से भी, रियासत होगी माँ जैसी होगी, लेकिन सौतेली माँ जैसी। तो चले वो तो आप कह सकती हैं कि वाकई जो अभी तक तो चीजें चल रही हैं, बोलती हूँ ना भाई, मैं पूरा सच बोलती हूँ। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत की तरफ से तो ये भी कहा गया कि जो स्पेशल अफराद होंगे उनको ट्रांसपोर्ट में बिशमूल रेलवे, हवाई जहाजों में जो है रियायत दी जाएगी। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा कि अगर एक स्पेशल अफराद अपने घर का सरपरस्त आला है और उसको 7500 रुपया मिलता है, तो वो 7500 में घर कैसे चलाएगा? मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अगर 30,000 को भी देना है तो कम से कम बजटिंग तो वो करें जिससे एक घर सर्वाइव हो सके। मतलब आप किसी के साथ क्यों ऐसा मजाक हो रहा है? 2-2.5 हजार रुपए का तो शायद वो 20 किलो वाला थैला है आटे का। जी ऐसे ही। तो फिर एक आटे का थैला, ऑयल के चंद पैकेट, चीनी, पत्ती और घी में तो 7,000 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये भी 15 दिन का सामान होगा। ये भी आपका जो है वो 20 दिन का नहीं होगा। पूरे मैडम अभी तो यकीन करें तो 40 से 45 हजार रुपए की घर की ग्रोसरी जो है वो ग्रोसरी, खाना पीना तो लोग भूल गए हैं, यूटिलिटी बिल ही नहीं जान छोड़ते। 7,500 रुपया क्या करना है उन्होंने? यूटिलिटी बिल नहीं जान छोड़ते। भी नहीं आनी उनकी, इसकी तो दवाइयां भी नहीं आनी। आप देखें कि अगर काम करने वाले हैं तो हमें ये नहीं है कि मैं इधर भी पांव फैला दूं, मैं ये भी प्रोजेक्ट शुरू कर दूं, मैं किसान कार्ड भी हम शुरू कर दें, वो भी कर दें। उदाहरण एक प्रोजेक्ट लें, लेकिन उस प्रोजेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट इस तरह की हो कि जिससे आवाम को फायदा पहुंचे, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसको फायदा पहुंचे। मुझे तो लगता है सारे के सारे फायदे सिर्फ अपने तई और अपने रिश्तेदारों को जो है वो देने के लिए पहुंचाए हुए हैं हुकूमत ने। बाकी सारे जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, मैंने तो अभी तक अपनी आंखों से किसी आम आदमी को फायदा लेते हुए नहीं देखा। फिर आप मेरे जानने वाले, मैं ये हल्फन जो है वो अपने प्रोग्राम में जो है वो ये हलफ उठा के कहती हूँ, या मेरे जानने वाले कोई दूर दूर दराज तक, मैं बहुत जो है वो चैरिटी का काम करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत जो है वो करती हूँ जहां तक हो सकता है, जो मेरी बिसात है, जो मेरी औकात है उसके हिसाब से। मेरे दोस्त भी बहुत करते हैं, लेकिन मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि वजीर आला का जो है वो कोई राशन पैकेट किसी के घर गया हो, या वजीर आला ने जो ये हॉस्पिटल बनाए हैं जो चलते हुए मुझे कहीं नजर आ रहे हो, या कोई काम करते हुए नजर आ रहे हो। आपकी बात को काटूंगा जी, बहुत माफी के साथ डॉक्टर साहब, आपकी बात को काटूंगा। रात को गवर्नर साहब ने इर्तिकाब इज्जत बिल को साइन कर दिया ताकि कोई भी बंदा कोई चीज को आइडेंटिफाई ना कर सके। तो सर मैं मतलब आप मुझे, मैं कह रही हूँ मैंने नहीं देखे ना, क्योंकि नहीं देखा मैंने, तो मैं तो सच बोल रही हूँ। क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा मेरा प्रोग्राम बंद कर देंगे, मुझे हटा देंगे यहाँ से सीट से, तो हटा दे, मैंने नहीं देखा भाई, सीधी सी बात है। मैं तो सच हम तो आज भी कहते हैं, देखिए इस प्रोग्राम के बावजूद हम कहते हैं कि कोई बंदा अगर हमारे पास सरकारी बंदा इस डिपार्टमेंट से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आके हमें बता दे, हम अपनी आवाम को एजुकेट करना चाहते हैं। भाई जब एजुकेशन नहीं होगी तो आपका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगा? आप हमें बताएं कि ये हिम्मत कार्ड क्या है। आपके किसी ऑफिसर को नहीं पता, किसी बंदे को नहीं पता। हमने बारहा राब्ता कि हम करने क्या जा रहे हैं, कि क्या करने जा रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट होगा। जब तक आप हमें नहीं बताएंगे, हम नहीं इस चीज को जो है वो समझ पाएंगे और ना हम लोगों को समझा पाएंगे। तो बड़ी मेहरबानी है, आप इसको या तो क्लियर करें या फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो है वो एक मीडिया ब्रीफिंग जो है वो जारी करें। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब अभी तक सरकारी स्कूलों में कैंटीन के लिए मौसर इंतजामात नहीं लेकर आए। अभी तक सरकारी स्कूलों की जो कैंटीन है वो उसका ठेका ना होने की वजह से वीरान पड़ी हैं, बल्कि सुनसान पड़ी हैं।
اور وہاں پر جانوروں کا جو ہے وہ بسیرا ہے, بلیاں اور کتے جو ہے وہ وہاں پر گھسے ہوئے ہیں, اور جی وہاں پر جھاڑیاں چل رہی ہیں. بچے جو ہے اس چیز سے بڑے پریشان ہیں کیونکہ سرکاری اسکولوں میں ابھی تو خیر چھٹیاں ہو چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی سرکاری طور پہ جو کینٹینز ہیں ان کے ٹھیکے نہ دیے جانے کی وجہ سے جو ہے وہ معصوم طلبہ و طالبات کو جو ہے وہ بڑی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ صبح صبح بہت سارے بچے جو ہے وہ اپنا لنچ لے کے گھر سے جاتے ہیں اسکول, لیکن بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی والدین جو ہے وہ ان کو بر وقت لنچ بنا کر نہیں دے سکتے ہیں ان کی والدہ, اور کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چلے جی ہم کینٹین سے لے کے کچھ کھا لیں گے. جب کینٹین میں بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو جو بریک کا وقت ہوتا ہے, جو کھانے کا وقت ہوتا ہے, اس میں جب بچہ کچھ نہیں کھائے گا تو وہ پڑھے گا کیسے؟ وہ ہمارے ملک کے معمار جن کو اگر ہم خوراک ہی پراپر نہیں دے پائیں گے, ان کو کھانا ہی نہیں دے پائیں گے, یا ان کے لیے کھانے کے صحیح انتظامات ہی نہیں کر پائیں گے, تو پھر ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی نئی نسل کو آگے لے کر جائیں گے؟ اب پہلے تو میں نے سنا تھا کہ جی انہوں نے باقاعدہ طور پر کوئی ایک نیوٹریشن پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے جس میں بچوں کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نیوٹریشن ڈائٹس کے حوالے سے ان کو پرووائڈ بھی کی جائیں گی اسکول میں. یہ سرکاری اسکولوں کی بات بتا رہی ہوں میں. اور جی دوسری جانب ناقص اشیاء بیچنے والے جو اسکول کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی, اور کینٹینز کو ہی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اتنا فعال کیا جائے گا کہ وہاں پہ اچھی خوراک جو ہے وہ اسکول کے بچوں کو پرووائڈ کی جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی کام نہیں ہو پایا. اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارا یہ سوال ہے وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات صاحب سے کہ سرکاری اسکولوں کی کینٹینوں کے ٹھیکے جو ہے وہ بحال کیے جائیں. ان کینٹینوں کو جو یہ ابھی بالکل بند پڑی ہیں ان کو دوبارہ سے فعال کیا جائے تاکہ معصوم بچے جو ہیں وہ ان سے مستفید ہو سکے. اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے کامران علی نے, آئیے دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ناظرین دیکھا آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ منسٹر صاحبان آپس میں بیٹھے جو ہے وہ گفت و شنید کر رہے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ بچوں کے لیے جو نیوٹریشن پروجیکٹ پائلٹ پروجیکٹ لانے کی کوشش کی جا رہی تھی, ابھی تک تو وہ ان پروسیس ہے, ابھی تک تو آیا نہیں ہے, اور کتنا ٹائم اس کو لگے گا یہ ذرا کامران علی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر. جی بتائیے گا کہ یہ کینٹینز جو بالکل ویران پڑی ہیں, ابھی تو میرا خیال اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئی ہیں, تو کیا صورتحال ہے کہ اب یہ کینٹین کا ٹھیکہ چھٹیوں کے بعد جب بچے آتے ہیں اسکول تو ان کو جو ہے وہ کینٹین کا کوئی اچھا منہ دیکھنے کو ملے گا؟ کوئی پائلٹ پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کام چل رہا ہے آگے, یا بس ابھی صرف باتیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. بہت شکریہ ڈاکٹر نبیہہ. میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ جب تک ہمارے تمام اداروں میں سیاسی مداخلت ختم نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے سرکاری ملازمین ہیں, افسران ہیں, جنہوں نے یہ پالیسی بنانی ہے کہ کینٹین کا ٹھیکہ کس کو دینا ہے, اس کے اوپر اس سیاستدان بیٹھا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ قانون ہی ایسا ہے, بلکہ پوری دنیا میں ایسا چل رہا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی وزارت ملتی ہے, اس کے بعد اس نے نیچے اداروں کو دیکھنا ہوتا ہے, باقی معاملات کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات ہیں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچھے انیشیٹو لیے ہیں, مگر جو ابھی لگ رہا ہے یہ کنٹینز کے حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے, کیونکہ ہماری تو کوشش رہتی ہے کہ ہم نے پورا سچ ہی اپنے ناظرین کو دکھانا ہوتا ہے. اچھا, اب ہم نے جو چیز نکالی ہے وہ یہ نکالی ہے کہ لاہور کے متعدد جو اسکول ہیں وہاں پر کینٹین کا سرے سے کوئی انتظام ہی نہیں ہے. وہ اس کی وجہ کیا ہے, پھر ہم نے چیک کیا, اس اسکول انتظامیہ سے بات کی, جو سرکاری اسکولوں کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ پرائیویٹ اسکول والا تو آپ کو پتہ ہے ایک بہت اسٹرانگ مافیا ہے, وہ تو اپنی ساری چیزیں بڑے منظم طریقے سے چلاتا ہے, ان کی فیسیں بھی بڑی زیادہ ہوتی ہیں. تو یہاں پر جاتا ہے عام آدمی کا بچہ, میرا اور آپ کا, جس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے, جس کے پاس وسائل نہیں ہے نا, تو عام آدمی کے بچے نے سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو بنیادی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو جو پروگرام بھی ایک لے کے آ رہے ہیں نیوٹریشن میں, اس پہ بھی بات کروں گا, مگر پروگرام سے پہلے یہ تو بتا دیں کہ یہ کنٹینوں کو کھولنے کا کیا پروگرام ہے آپ کا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو ٹینڈر کا جو طریقہ کار ہے وہی آپ نے نیوٹرل نہیں بنایا ہوا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ شفافیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب کوئی آپ ٹینڈر یا ٹھیکہ اگر روٹین میں ہو رہا ہو تو کئی اسکولوں کی کنٹین جو ہے وہ میں نے چیک کیا وہ 4 سے 5 سالوں سے بند پڑی ہے. صحیح, ایسا ہی ہے. اچھا, اب یہ چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں, ہم چھٹیوں میں پروگرام کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر ایک مثبت پالیسی, واضح پالیسی بنا لیں, اس کا اخبار اشتہار کر دیں اور ٹینڈر کر دیں, اور جو بھی بندہ آ کے وہاں پر بیٹھے یا جو بھی وہ شخص ٹینڈر اٹھاتا ہے, جو بھی حکومتی پالیسی پہ پورا اترتا ہے, جو بھی پنجاب کے ایک سرکاری ریونیو میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس کا بھی ریٹ اچھا ہوتا ہے, آپ اس کو ٹینڈر کر دیں. اچھا, یہ جو سمر ویکیشنز کے حوالے سے بچوں کی چھٹیوں کے حوالے سے ہوتا ہے, یہ ابھی کوئی انہوں نے پروجیکٹ لگانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں تو یہ کینٹین فعال بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ شام کے ٹائم کوئی کلاسز ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی تو وزیر تعلیم کا بیان ہے, حال ہی میں انہوں نے 2 دن پہلے بیان دیا ہے کہ ابھی ہمارا
समर कैंप का ही कोई इरादा नहीं है, जब होगा हम उसका ऐलान कर देंगे। समर कैंप शाम में जो है वो कर लेना, अभी नहीं, उसका वो कहने अभी हमने इसके ऊपर कुछ अभी कोई काम ही नहीं है, अभी इसका हमारा इरादा ही नहीं है हम करने का। लेकिन मेरा ये जो सवाल है वो ये है कि देखें सब घरों का अपना अपना निज़ाम है, मगर मैं ये समझता हूँ कि कुछ बच्चे अपने घरों से भी लंच जो है वो लेके पहुंच जाते हैं। सही बात है। मगर देखें डॉक्टर नबीहा, कुछ घर ऐसे हैं जहां पर नहीं भी मामला होते, तो बच्चे को अगर कोई 10-20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए मिले तो उसमें उसने अपना बजट के मुताबिक जो है वो कैंटीन से कुछ ना कुछ लेना है। अब देखिए नाश्ते के बाद अगर 7 बजे 7:30 बजे स्कूल लगता है तो यकीनी तौर पे 10-11 बजे छोटा बच्चा उसको भूख लगती है। कई बच्चे नहीं भी नाश्ता करते हैं, वह माएँ जो है वो कहती रह जाती हैं, समझाती रह जाती हैं और तरह तरह के टोटके भी आजमाती हैं, मगर वो नहीं करते। लेकिन 10 बजे तक जो है फिर वो भूख लगना शुरू हो जाती है। 11 बजे के करीब जब ब्रेक होती है तो फिर उस वक्त स्कूल में कैंटीन नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ, ये होगा कि वहां पर जो माफिया मौजूद है, जो स्कूल के बाहर खड़ा है, जिसके पास बगैर एनओसी लिए किसी से, देखिए पाकिस्तान में कितना आसान है कोई भी कारोबार करना। आप दीगर ममालिक में चले जाइए, फूड का कारोबार करना हो पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। बिल्कुल सही। आप जाएं वो आपसे पूछेंगे आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, आप फूड के बारे में क्या जानते हैं, अपना प्लांट चेक कराएं, उसकी फुटेजेस दें, फिर आपको वो लेटर जारी करते हैं। आप कैसे सप्लाई कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम इधर तो कोई मसला ही नहीं है। इधर तो आप जिसकी मर्जी सेहत के साथ खेल लें, आपकी जेब में 2-4 हज़ार है तो आप बेशक 1000 बच्चे की सेहत से खेल लें, आपको कोई बंदा घर बैठे आप लाइसेंस बनवा लेते हैं। देखें ना, अब उसमें जितने वो सिट्टे बेचने वाले हैं, नहीं पता वो कितने दिन पुराना सिट्टा है, वो निकालता है जनाब गरम गरम, वो क्या करता है गरम गरम, वो बस उसके अंदर जो केरी होती है उसको वो हीटअप कर लेते हैं और सिट्टा आपको ऐसे लगता है जैसे वो भी ताजा है, लेकिन वो पता नहीं 5 दिन का पड़ा हुआ है, 4 दिन का पड़ा हुआ है। हाँ। वो निकाल के जनाब बच्चों को सिट्टे तो मैं भी खाती उल्टे सीधे मसाले जो है वो लगा के जो है बातें तो ना करें, बच्चों के हवाले कर देते हैं। और दूसरा बहुत सी गंदी चीजें, और दूसरा उसमें देखिए वो आलू छोले भी वहां पर बेच रहा है, गोले बेच रहे हैं वहां पर खड़े हुए, और एक वो बर्फ वाली कुल्फी निकली हुई है जिसको प्लास्टिक जिसके ऊपर पैकिंग है उसको काट के वो ब्लेड के साथ वो बच्चों को जो है वो दे देते हैं। और बच्चे देखिए बच्चों के ऊपर जब भूख तारी होती है ना तो उनकी जेब में जो 10, 20, 30 रुपए होते हैं वो फौरी तौर पर उस स्टॉल की तरफ लपकते हैं। उस स्टॉल वाले के पास कोई एनओसी मौजूद नहीं है, उसके हाथ साफ नहीं है, क्या इस पे देखें पॉलिसी किसने बनानी है? अच्छा, फूड अथॉरिटी का भी काम है, मगर जिस स्कूल के आगे वो खड़े हो रहे हैं इंतजामिया उस पे क्या कर रही है? क्यों तो मुझे आज तक नजर आ जाए ना कि सड़क पे, तो मैं ऑफिस भी ले आती हूँ साथ अपने। सिटों का तो सीजन स्टार्ट हो चुका है, अब तो मकई आपको पता कट के बाजार में भी आ चुकी है। तो बहुत जरूरी है, लेकिन फ्रेश चीज लें, क्योंकि ये सही कह रहे हैं कामरान साहब कि वो 2-3 दिन के पड़े हुए सिट्टे जो है वो उसके अंदर अपने कोयले के अंदर जो है वो कर देते हैं और उसके बाद उसको वैसे ही निकाल के जो है बासी सिट्टा भी बेच देते हैं। तो ये जरूर चेक करें कि आपने फ्रेश चीज जो है वो लेनी है, और गंदी चीजें स्कूल के बाहर से बच्चों के लिए बैन होनी चाहिए, प्रॉपर बैन होनी चाहिए। ये स्कूल इंतजामिया को इसके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए, सरकारी तौर पे ये नोटिस होना चाहिए। लेकिन जब अगर आपकी कैंटीन सही चल रही है और वो फाल है और वहाँ पर जरूरत ही नहीं है, वहाँ पर तमाम चीजें डिस्पोजेबल पैकिंग में मौजूद हैं, जिसमें जूसेस हैं और दीगर जो है वो चिप्स है और भी दीगर आइटम्स हैं। अब इस किसी का ब्रांड का नाम तो नहीं ले रहे, मगर जो भी चीजें आपके वहां पर अवेलेबल होंगी बच्चे वहां से खरीद लेंगे और उनको बाहर से जो वो गंद वो नहीं खरीदना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है। अच्छा, अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई है सूबाई वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, बड़े सीनियर नून लीग के कारकुन भी हैं और बड़े इनकी खिदमात भी हैं, पहले भी हेल्थ की मिनिस्ट्री इनके पास रही है। जी। तो अभी वजीर तालीम सिकंदर हयात चूंकि पहली बार वजीर तालीम के जो मनसब पे फायज हुए हैं तो अच्छे इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, मगर एक मीटिंग इनकी सरंजाम पाई जिसका एजेंडा ये था कि रायवेंड से एक प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा जिसे न्यूट्रिशन पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। अच्छा जी। उसमें जो है वो बच्चों को मुफ्त नाश्ता दिया जाएगा, जो बच्चे अपने घर से नाश्ता नहीं करके आते। अच्छा। और उस पर जो फूड जो प्रोवाइड करेंगी कंपनियां, उनका जो है उसको मेक श्योर किया जाएगा कि क्या इनका लाइसेंस ठीक है, यहाँ ये हाइजेनिक जो क्वालिटीज हैं फूड की ये सारी पूरी हैं। अगर उसमें वो चीजें नहीं होंगी तो हम उसको कैंसिल भी करेंगे और उसको हर प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे कैंसिल करने के लिए। अच्छा, तो अच्छा मंसूबा होना चाहिए। लेकिन सर देखिए फूड होगा ये उसमें दूध का मैं बता रहा हूँ, इसमें एक दूध का डिब्बा होगा। अच्छा। और कुछ फ्रूट्स होंगे। अच्छा। बच्चों के लिए उस स्कूल के वैल्यूज जी बिल्कुल वो देखा जाएगा सारा। अच्छा, उसमें मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि ये प्रोग्राम तो लेके आ रहे हैं, देखें पंजाब के सरकारी खजाने के सर पे लेके आ रहे हैं ना, तो अगर कैंटीन का कोई ठेका होता है या कैंटीन का कोई टेंडर निकलता है तो उसका भी फायदा पंजाब के सरकारी खजाने के ही होगा। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हम पहले शुरू कर लेते हैं प्रोग्राम वो जिससे हमारी तशहीर हो, जिससे हमारी पब्लिसिटी हो, जिसमें हमारे पोस्टर लगे। अब जिस स्कूल में ये प्रोग्राम चलेगा राना सिकंदर हयात साहब की तस्वीर लग जाएगी स्कूल के बाहर, पोस्टर लग जाएगा, नीचे मुख्तलिफ फल बने होंगे, दूध के डब्बे बने होंगे, जनाब ये फ्री नाश्ते का इस्तेमाल किया गया वजीर तालीम पंजाब की जानिब से। लेकिन सर ये देखें, हमने तो वो इश्तिहार लगाने हैं जिसपे आपकी कारकर्दगी है। हमने तो हमेशा अपने चैनल पे बैठ के सच बताया और सच ही बता रहे हैं आपको कि अपनी साहब की जो तस्वीर फ्रूटों के साथ लगाई है ना,
वो बड़ी कमाल, आपका जो स्टाइल था मुझे इस पे हंसी आ गई है। तो मैंने तो वो अक्स खींच दिया आपकी आंखों के सामने कि इस तरह का ये होगा, फ्रूटों के साथ जो है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आटे के थैलों पर भी तस्वीरें छप जाती हैं, यहाँ पर बड़ी चीजें जो है वो आपको पता है सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए बहुत से जो है वो हथकंडे आजमाते हैं, मगर हमारी आवाम अब समझदार है, हमारी आवाम को अब देखना होगा। मैं इसमें ये कहूंगा सर, न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाने से पहले, ये करने से पहले खुदारा एक दफा जो सरकारी स्कूल है पंजाब के, इनका विजिट करके इनकी कैंटीनों के बंद होने के हालात भी पूछ लें। अच्छा, वहाँ पे देखे ना बिल्लियों का बसेरा है, वो वहाँ पर जो है वो कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है, सदियों से वो कैंटीनें जो हैं वो कबाड़ खाना इन्होंने बनाया हुआ है, क्यों नहीं ठेका देते? मैं आपको ही बता रहा हूँ, आपको जब तक सियासी मुदाखलत होगी ना, ठेके नहीं होंगे। सियासतदान कहते हैं हमारे मनचाहा जो वर्कर है ना, काउंसलर है, जो हमारा चेयरमैन है, इसका फलां फुप्पो का बेटा इसको दे दें, इसके ताई का बेटा इसको दे दें ठेका, इसको दे दें। तो अगर देखें आपने इसको रिश्तेदारियों को ही बांटना है आपने, और जब उस पर कोई बंदा जाके स्टे ले आता है या इस तरह का मामला कर लेता है तो वो भी जो है वो प्रॉब्लम इस पे भी खड़ी हो जाती है। तो मेरा ये सवाल है सर कि आप ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करने से पहले प्लीज एक दफा जाएं, खुद विजिट करें। आप बहुत एक्टिव हैं, बड़े अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं, बुक्स के वाले से भी, तालीम के ऊपर आप बड़े सीरियस हैं, और स्पेशली जो आपने इस दफा छापे मारे हैं बूटी माफिया के खिलाफ, और आप हर जो है वो इम्तिहानी मरकज में जाती तौर पर गए हैं। और इसमें मैं जाहिद मियाँ का अगर जिक्र ना करूं तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। जाहिद मियाँ जो डायरेक्टर कॉलेज इस वक्त हैं, उन्होंने बड़े छापे मारे और माफिया को पकड़ा, मौके पे गिरफ्तार कराया, मौके पे मुअत्तल किया। अच्छा इनिशिएटिव है। क्यों हमारे मुल्क में जब बूटी माफिया काम करे, देखे जो पास होने के अहल ही नहीं था उसको पास क्यों करेंगे? अगर वही पास हो गए, कल को छोटा थानेदार या निक्का थानेदार बड़ा थानेदार लगेगा तो वो क्या आवाम को इंसाफ फराहम करेगा? यही वजह है, हमारे थानों का कल्चर ही आपको पता है इसी वजह से खराब है। आप थाने जाती हैं डरते हुए, आप थाने नहीं जाते कि पता नहीं वो आगे से क्या करेगा, गालियां निकालेगा क्या। अगर हमें पता हो कि थाने में जाके हम सिक्योर होंगे, अपना हक लेने के लिए जा रहे हैं, तो यकीनन हम बेखौफो खतर वहां पर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारा तालीमी निजाम है, अगर वो लोग क्वालिफाइड हों, वो लोग पढ़े लिखे वहां पर हों, तो यकीनी तौर पर जो है वो कोई बंदा जो है वो इसमें शर्म महसूस नहीं करेगा थाने में जाने से। तो बेसिकली जो हर मुल्क की जो बुनियाद है वो तालीम के ऊपर ही है। जो मुआशरे पढ़े लिखे हैं, आप उनकी तरक्की भी देख सकते हैं। आप देखें जापान कहां पर पहुंच गया है, दीगर ममालिक आप देखें। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं तो अपने हमसाया मुल्क की आपको पता अक्सर बात करता हूं। अगर उनके अंदर कोई नेगेटिव चीजें आती हैं, जिस तरह वहां पर हिंदुइज्म बड़ी आम है आजकल और वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, ये चीजें भी चल रही हैं। मगर अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी तालीम के ऊपर खौतर खा इकदाम जो है वो किए हैं। उनके बच्चे जो हैं, उनके स्कूलों का जो सिलेबस है वो आप देखें तो वो उसके ऊपर भरपूर जो है वो दे रहे हैं। और यही वजह होती है, जब आप स्कूलों पर तवज्जो देते हैं तो यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में यही बच्चे आज के जो हैं, इन्हें नहीं कल को बड़े होकर किसी ने पायलट बन जाना, किसी ने डॉक्टर बन जाना, किसी ने इंजीनियर, किसी ने प्रोफेसर, किसी ने वकील, तो यहां से तमाम लोग जो है वो निकलते हैं। मगर अगर इनका जो आप न्यूट्रिशन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं वो आप करें, मगर इसके साथ साथ जो कंटीनें बंद पड़ी हैं सर, उसके ऊपर भी कोई लायामल जो है वो तैयार करें आप। जरूरी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बिलफर्ज देखें ना, सरकारी स्कूलों की कैंटीनें आज से तो बंद नहीं है, ये कई जो है साल हो गए हैं इसको, दो ढाई साल तो हो गए तकरीबन, शायद इससे भी ज्यादा। कर्सा जब से कोरोना आया था तब से इन्होंने जो है इसको प्रॉपर तरीके से फाल किया ही नहीं है। बड़ा लोगों का इसमें जो है वो नुकसान भी हुआ। लेकिन अब ये ठेके जो है वो जिसे भी देने हैं, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को देने हैं, किसी को भी देने हैं, बच्चों का तो भला करें ना, उसमें ये किसी को भी दें। उसमें मैं आपको बताऊं कि कैंटीन एक है, सिफारिशें 10 हैं। अब आप बताएं आप उसमें क्या करेंगी, किसको रखेंगी, किसको निकालेंगी? किसी की एमपीए की सिफारिश है, किसी की एमएनए की सिफारिश है। इवन के मैं आपको बताऊं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाते हैं, वहां से फोन करा देते हैं कि जनाब कैंटीन मैंने देनी, बाहर ना किसी ने देना। अब आप बताएं वहां पर फिर आप कैसे मैकेनिज्म तय करेंगी? और वो टेंडर करते हैं, टेंडर जो है वो टेंडर तो गैर जानिबदार है, कोई भी उठा सकता है, जो पैसे ज्यादा देगा वो उठा लेगा। कभी गौर किया है कि हम कौन लोग हैं, हम कैसे लोग हैं और हम कैसे माशरे में जो है जिंदगी गुजार रहे हैं? और यहाँ हर बंदा जो है वो सिर्फ अपनी आप को जो है वो प्रेजेंट करने में लगा हुआ है, अपने फायदे की बात करता है, किसी दूसरे की फायदे की बात नहीं करता, किसी दूसरे का एहसास नहीं करता। अगर यहाँ पर दूसरों का एहसास हो रहा होता तो सर आज ये कि फलाने ने वहां से कॉल करवा के जो है वो चीज लेनी है, फलाने ने वहां से कॉल करवा के चीज लेनी है, जिसका जहां तक जितनी रसाई है वो पाकिस्तान में कामयाब है। देखिए ये सारी कॉन्टेक्स्ट की गेम है। ये एक मौजज़ाती हस्ती है, पाकिस्तान जो है एक मौजज़ाती मैं समझता हूँ खिता है, जहाँ पर आप जो चाहें, जो कुछ चाहें, जो करना चाहें वो आप कर सकती हैं। तो यहाँ पर सिफारशी कल्चर जो है वो भी परवान चल रहा है। और सबसे पहले जब मैं प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको कहा था कि जब तक सियासी मुदाखलत हमारे इदारों में से ख़त्म नहीं होगी, जो इनका काम है, जो इनकी जिम्मेदारी है, इनका काम कानून बनाना है, कानून पे अमल दरामद करवाना है। बेसिकली तो ये कानून साज असम्बली के मेंबर हैं सारे, मगर आप देख लें कि कितना कानून पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके आज तक गोरे के बनाए हुए मिक्स कानून चल रहा है। नाम हमारे मुल्क का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मगर आज भी गोरे का बनाया हुआ कानून यहाँ पर जो है वो लागू है।
آپ کے سامنے ساری چیزیں جو دفعات لگتی ہیں FIR میں لگتی ہیں باقی چیزوں میں لگتی ہیں وہ یہ اس وقت کی بنی ہوئی ہیں, نئی چیز ہم کوئی لے کے نہیں آئے, نہ کوئی ہم نے ایسا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے. جس ملک میں بلڈنگ گوروں کے دور کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں ان کو کبھی ریپیئر کرانے کا ہم نے نہ سوچا ہو, جس میں جو ہے وہ سڑکیں خوبصورت چیزیں جو ہے وہ انگریز دور کی بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ قانون بھی پھر انگریز دور کا ہی چل رہا ہے. اب آپ ایسے نہ کریں, وہ کاغذی کھاتوں میں کئی دفعہ ریپیئر ہوتی ہیں, یہ اگر نظر نہیں آتی ہے آپ کو تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ہمیں ہماری نظر چونکہ کھاتوں تک ہوتی ہے تو ہمیں وہ پتہ ہوتا ہے وہ سال میں 2-3 دفعہ کون سے کھاتے ہیں جو کبھی کھلتے ہی نہیں, سال میں 2-3 دفعہ پرسنل کھاتے ہیں, سال میں 2-3 دفعہ جو ہے نا وہ کھاتے میں چڑھتی ہے, پھر اتر جاتی ہے, پھر چڑھتی ہے, پھر اتر جاتی ہے. اس کا کھاتوں کے حد تک پینٹ بھی ہوتا ہے, اس کا جو کھاتوں کے حد تک جو ہے وہ نئی اینٹیں بھی لگ جاتی ہیں, اور وہ رینوویشن اس کی بڑی سرکاری آپ جو ہے وہ یہ جتنے بھی اسکول آپ ان کی عمارتیں دیکھ لیں کس قدر خوبصورت جو ہے وہ اسکول ہے, کتنی بڑی تعداد میں ہے, لیکن ان کی حالت زار دیکھ لیں, پینے کا صاف پانی تک جو ہے وہ اسکولوں میں مہیا نہیں ہے, واش روم کی حالت جو ہے وہ بالکل, وہاں پہ صفائی ستھرائی کے انتظامات باہر لکھ کے لگایا تھا اسکولوں کے باہر یہاں پر کام والی آیا کی ضرورت ہے. آپ کسی پرائیویٹ اسکول کے باہر نہیں دیکھیں گے یہ لکھا ہوا کہ کام والی. دیکھیں سرکاری اسکول ہے, آیا رکھنا کس کا کام ہے؟ CO ایجوکیشن لاہور کا کام ہے, DO جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں ان کا کام ہے, سرکاری طور پہ کام ہے. باہر اشتہار نکال لینا کہ جی 2 آیا چاہیے تو 36 عورتیں آ جائیں گی کام کرنے کے لیے, 36 بندے آ جائیں گے کام کرنے کے لیے. تو آپ سرکاری نوکری کے لیے تو لوگ بے چین ہیں. آپ لوگوں نے اس پہ کیا منوپلی بنائی دیا کہ سٹاف کی ضرورت ہے تو ایک ریکوزیشن بنائے, سر جی اخبار اشتہار نکالیں, بندے آ جائیں گے, انٹرویو دیں گے, جو سمجھ آئے اس کو اپوائنٹ کر لیں. ٹائم پہ سیلری نہیں دیتے ہوں گے تو آیا بھی آتی ہوں گی, ایسا نہیں ٹائم کا سیلری کا اس میں ایشو نہیں ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے سرکاری اداروں کے اندر بھی ایک مافیا ہے جس نے پرائیویٹ بندے ہائر کیے ہوئے ہیں, صفائی والے, صفائی والے بھی ہائر کیے ہوئے ہیں, چائے والے ہائر کیے ہوئے ہیں, آفس بوائے ہائر کیے ہوئے ہیں, جن کو وہ اپنی جیب سے یا اس اسپیشل کھاتا, میں تو ویسے اس کو کہتا ہوں یا اسپیشل کھاتے میں سے پیسے نکال کے ان کو تنخواہیں دیتے ہیں, جس کا سرکار کو نہیں پتا ہوتا. اب یہ نہیں پتا کہ دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے, بیچارے اسی لیے بھاگ جاتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں, مجبور لوگ ہوتے ہیں, ایک چائے بنانے والا, چائے پلانے والا, ایک صفائی کرنے والا, مطلب ظاہری بات ہے وہ مجبوری میں اپنا یہ کام کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں میں اگر یہاں پر آپ کو بتاؤں, چونکہ ہماری ذمہ داری ہم اس لاہور کو دیکھ رہے ہیں, ایجوکیشن کے معاملات کو, لیکن اگر میں سندھ کی بات کروں تو سندھ حکومت کی جانب سے ایک جو مفت ناشتے کا پروگرام ہے طلبہ و طالبات کے لیے, اس کا آغاز کیا گیا ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے, بڑے احسن طریقے سے جاری ہے. جبکہ اگر سندھ کی ماضی کی ہم بات کریں تو وہاں کے اسکولوں کی بھینسوں کی فوٹیج بھی آپ کے پاس پہنچی ہے, آپ نے خود دیکھی ہوئی ہے کہ سندھ کے اسکولوں میں جو تھا وہ بھینسیں بندی ہوئی تھی. لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے ایک بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہاں پر بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے, اور ایک بڑا زبردست چینج ہے کہ وہاں پر وہ بچوں کے لیے جو ہے انہوں نے مفت ناشتے کا اہتمام کیا ہے. چلیں تو بڑی اچھی بات ہے. گورنمنٹ کو چاہیے, پنجاب گورنمنٹ کو بھی, کہ تمام سرکاری اسکولوں میں بچوں کے لیے ناشتے کا اہتمام جو ہے وہ خاص طور پہ سرکاری لیول پر ہونا چاہیے, تاکہ وہ معصوم اور مظلوم بچے جن کے پاس یا جن کے گھروں میں کھانے کے لیے صرف ایک ٹائم کا کھانا ہے, لیکن وہ اسکول آتے ہیں اور اس حالت میں پڑھائی کرتے ہیں کہ جس میں ان کے پاس اگر وہ بھوکے پیٹ پڑھائی کر رہے ہیں تو وہ کیا پڑھیں گے بیچارے, وہ بیمار ہی پھر پڑھیں گے اور کیا ہوگا. بہرحال اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ کامران علی آپ کا, ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا کرنے کا کسی کی پرسنل تذلیل نہیں ہوتا, بات یہ ہوتی ہے کہ جو سچ ہے, جو حقیقت ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے اور آپ کو بتایا جائے, عوام میں اتنی طاقت آ جائے کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکیں. جو قومیں اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتی وہ قومیں تباہی اور بربادی کی طرف چل پڑتی ہیں. اس وقت آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, برباد ہونا ہے یا آپ نے آزاد ہونا ہے, کیونکہ آزاد ہوتے ہوئے بھی ہم آزاد نہیں ہیں. بہرحال اس کے باوجود بھی پاکستان ہماری سرزمین ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان زندہ باد. مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ نگہبان.